نے سب سے پہلے مسجد کے لیے جگہ بنائی تھی، مسجد حرام۔ مسجد کعبۃ اللہ کی تعمیر مشہور قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جگہ بتائی جو ٹیلے کی شکل میں تھی۔ حضرت ابراہیم نے جب مٹی ہٹائی تو نیچے ان کو بنیاد ملی، جہاں پہلے بیت اللہ تعمیر کیا گیا تھا بنیاد ملی، تو اسی پر حضرت ابراہیم نے پھر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر نو کی، جس چہار دیواری کے اندر بیت المقدس ایک شہر ہے، بیت المقدس ایک شہر ہے، اس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک گھر بنایا تھا جس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں 8 گوشوں والا پیلے گنبد والا ایک عمارت، ایک گھر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بیت المقدس ہے۔ اس گنبد کے نیچے پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان ہے، اسی پتھر کو قبلہ قرار دیا گیا تھا۔ کعبۃ اللہ کے قبلہ قرار دینے سے پہلے جتنے اہل ایمان تھے، نماز کے لیے حکم یہ تھا کہ اسی کی طرف رخ کرے، اس پتھر کی چٹان کی طرف۔ اور وہ چٹان کھوکھلی ہے، نیچے پوری ایک ایسے ہال کی طرح ایک جگہ ہے۔ اللہ نے اسے پہلے وہ مقام عطا کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اس وقت بھی مسلمانوں کا قبلہ جو تھا، قبلہ اول، وہی بیت المقدس تھا۔ 17 مہینے تک حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور آگے وہ رخ ہوتا تھا جو جس طرف بیت المقدس ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو صورتحال یہ تھی کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان ہے۔ اب جب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی، تو آپ کی چاہت اور منشا یہ تھی کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ مقام کعبۃ اللہ کو بیت اللہ بنا دے۔ اور 17 مہینے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 1-2 رکعت ہو چکی تھی، اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اب اپنا رخ آپ قبلے کی طرف کر لیں، کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ اب ظاہر بات ہے باجماعت نماز ہو رہی تھی، اگر آپ اسی مقام پر جہاں کھڑے تھے امامت کے لیے وہیں پر اگر اپنا رخ تبدیل کرتے تو ساری صفیں امام کے آگے ہو جاتی۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس رخ پر، اگر میں اپنا رخ تبدیل کر کے ادھر کر لوں تو ظاہر بات ہے کہ آپ اگر ادھر کا رخ کرو گے تو امام سب سے پیچھے ہو جائے گا، مقتدی آگے ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حکم نازل ہوا تو آپ نے اس طرف سے چل کر کے ایسے جا کر کے آخری صف کے آگے کھڑے ہو کر کے آپ نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیا، اور یہ نماز میں ہوا۔ اور اللہ کا حکم تھا، اس لیے عمل کثیر یعنی اتنا چلنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوئی، اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ تو بیت اللہ کی مسجد حرام کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، بیت المقدس کی تعمیر
حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اور صدیاں گزرنے کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان نے کی۔ تو جو آپ پیلے گنبد والا مقام دیکھتے ہیں وہ بیت المقدس ہے، اسی گنبد کے نیچے پتھر کی وہ چٹان ہے جسے قبلہ قرار دیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جانے لگے تھے تو اسی پتھر پر پیر رکھ کر کے آپ براق پر بیٹھے تھے، تو اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان، قدموں کا اثر آج بھی ہے۔ وہاں پر ایک ایسے گھیرا لگا دیا گیا ہے، ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہے، اندر ہاتھ ڈالو تو آپ کے قدم کی اتنی جگہ پتھر میں گہری ہے۔ لوگ برکت کے لیے وہاں پر اندر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر اپنے چہرے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہاں پر حضور کے قدم مبارک پڑے تھے، وہ نشان ہے آج بھی۔ تو اسی سے لگ کر کے مسجد اقصی بھی ہے جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کی اور جنوں کے ذریعے کروائی تھی۔ آپ جا کر کے دیکھو گے اتنی بڑی بڑی پتھر کی چٹان ہے کہ آج اسے اٹھانا مشکل ہے۔ اس زمانے میں تو کرین نہیں تھا، اتنے وسائل نہیں تھے، اور وہ پورا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے، یہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہے۔ اتنی بڑی بڑی پتھر کی چٹان جو ہماری مسجد کی چوڑائی کے برابر ہو، کیسے اٹھا کر کے اسے چھت کے طور پر رکھا گیا ہوگا، دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جنوں کے ذریعے تعمیر کرائی تھی، تو جنوں نے مسجد اقصی بنائی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی۔ مسجد نبوی کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب، بیت المقدس میں ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ثواب، بعض روایتوں میں آتا ہے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ثواب، اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کے برابر ثواب۔ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا جس کے حق میں، کسی کو 25 دیویں، کسی کو 1 دیویں، کسی کو 50 دیویں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں حق کے اعتراض نہیں ہے، لیکن ان مقامات کو اللہ نے فضیلت عطا کی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنا گھر امر کن سے کیوں تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم سے اس کی تعمیر کیوں کروائی؟ حضرت یعقوب اور حضرت سلیمان سے بیت المقدس کی تعمیر کیوں کروائی؟ مسجد نبوی کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیوں کروائی؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر اس لیے بنایا کہ تمام مسلمانوں کا اجتماع ہو، ہماری اجتماعیت کے لیے اللہ پاک نے یہ گھر بنایا۔ پچھلی امتوں میں تو یہ تھا کہ مسجد چھوڑ کر کے اگر کہیں آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ نماز کے لیے اللہ کا گھر ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو خصوصی کرم تھا، جو 5 نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو خصوصی طور پر عطا کی، اس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ پوری روئے زمین کو اللہ پاک نے نماز کی جگہ بنا دیا۔ آپ جہاں نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے، ورنہ پچھلی امتوں میں نماز کے لیے اللہ کا گھر چاہیے۔ آپ اگر مسجد کے باہر نماز پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی، اپنے گھر پر نماز پڑھتے نماز نہیں ہوتی، لیکن اس امت کو اللہ نے اجازت دی، اور وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ جانتے تھے کہ آبادی بڑھتی جائے گی، آبادی بڑھتی جائے گی۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو جس وقت یہاں ہندوستان پر مغلوں کا راج تھا تو ہندوستان میں آبادی کتنی تھی معلوم ہے کسی کو؟ 1.5 کروڑ کی آبادی تھی۔ 1.5 کروڑ کی آبادی میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، یہ سب کچھ، یہ 4-5 ممالک مل کر کے اس کی آبادی 1.5 سے 2 کروڑ کی تھی۔ آج 130-140 کروڑ۔ تو اللہ پاک نے
اپنے علم ازلی اور ابدی کے اعتبار سے حضور کو اور حضور کی امت کو جو سہولت عطا کی وہ یہ کہ پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، جائے نماز بنا دیا گیا کہ جہاں تم نماز پڑھنا چاہو پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے اپنا گھر اس لیے بنایا تاکہ مسلمانوں میں اجتماعیت رہے۔ سب سے بڑا اجتماع حج کے نام پر ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مسجد حرام میں، سب جمع ہوتے، یہ اجتماعیت۔ اور اس کے بعد قیامت تک وقتاً فوقتاً لوگ جمع ہوتے رہیں، اس کے لیے مسجدیں بنانے کا حکم دیا گیا اور باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور باجماعت نماز کے لیے مسجد رکھی گئی کہ باقاعدہ اذان دی جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، وقت طے کیا جائے اور نماز پڑھی جائے، اجتماعیت۔ اسی لیے آتا ہے کہ اجتماعیت اللہ کو محبوب ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے تمام کاموں میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ اجتماعیت سے ہٹ کر کے کوئی کام کرنا چاہتے، بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے کی کوشش کرتے، یہ منافقانہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، ایمان قبول کرنے والوں نے ایمان قبول کیا، نہیں قبول کرنے والے منافقین تھے جنہوں نے دھوکہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ پر اللہ پر ایمان لائے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ منافق تھے۔ تو ہر موقع پر حضور سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ جیسے جنگ احد کے لیے نکلنا تھا، حضور نے مشورہ کیا، منافقین نے مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر کے جنگ لڑی جائے، باہر نہ نکلا جائے، لیکن جو پرجوش صحابہ تھے کہنے لگے نہیں، نکلنا چاہیے۔ حضور نے رائے دوسری قبول کی اور آپ احد کے لیے نکلے، منافقین ساتھ میں چلے، درمیان میں ایک جگہ جب رکے تو کہنے لگے آپ نے ہماری رائے مانی نہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، مدینہ واپس چلے گئے۔ حدیبیہ میں آنا تھا عمرے کے لیے، منافقین نہیں آئے تھے سوائے ایک منافق کے۔ تو یہ ہر جگہ 1.5 اینٹ کی مسجد جو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی اجتماعیت کو توڑنے کی، نقصان پہنچانے کی، اور اجتماعیت سے ہٹ کر کے اپنی دکان لگانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ ہمیں ہر حال میں اجتماعیت برقرار رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں تو اتنی سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور جب کبھی اجتماعیت کے ساتھ کوئی فیصلہ ہو تو وہ حدیث تازہ کر لینا چاہیے کہ من شذ فی النار، جس نے اجتماعیت کو توڑنے کے لیے، اجتماعیت سے ہٹ کر کے اس نے کوئی کام شروع کیا کہ سب ایک طرف ہیں، یہ اکیلا ایک طرف، من شذ، جس نے اپنے آپ کو اجتماعیت سے نکال کر کے تنہا کیا، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو جہنم میں تنہا ایک مقام پہ قید کر کے رکھے۔ من شذ فی النار، جہنم میں اسے رکھیں گے، جہنم کا عذاب ہے، اور اسی کے ساتھ تنہائی کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا وہاں عذاب میں مبتلا۔ تو مسجدیں جو اللہ نے بنوائی ہیں یا عبادات جو اللہ نے عطا کی ہے، اس میں آپ دیکھو گے اجتماعیت ہے کہ حج کے لیے سب اکٹھا ہوں، نماز کے لیے سب اکٹھا ہوں، اور ہمیں تو 5 نمازیں دی گئی کہ روزانہ 5 مرتبہ ہم اکٹھا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے جو کام آدمی کرتا ہے اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں، چاہے محسوس نہ ہو،
لیکن اثرات بہرحال پڑتے. جو لوگ باقاعدہ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں ان میں اجتماعیت کا مزاج ہوتا ہے. بھائی سب کا فیصلہ ہو گیا منظور، اختلاف نہیں کرتے. آپ دیکھو گے زیادہ تر اختلاف کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازی نہیں ہوتے. جو نمازی نہیں ہوتے وہی اجتماعیت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کو سب کا فیصلہ یہ، میرا فیصلہ یہ. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اجتماعیت میں ہوتی ہے. اس لیے مسجدوں کی تعمیر اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے عمر کن سے کی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہے اور قیامت تک رہے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکٹھا ہوں، ہم میں اجتماعیت ہو، اتحاد اور اتفاق ہو. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ پاک کو مطلوب ہے، نمازوں سے عبادات سے مقصود ہے. اور جب تک یہ امت اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے گی اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی. اور جب اجتماعیت پارا پارا ہوگی اللہ کی مدد سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے. اس لیے مسجد سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اجتماعیت کے ساتھ ساتھ دیگر جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہے. جیسے ایک نماز باجماعت ہم نے میدان میں پڑھی، ثواب ملا، لیکن وہی نماز ہم نے مسجد میں ادا کی تو اجر و ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے. 27 جماعت کی وجہ سے 27 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اللہ کے گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے حدیث میں بتایا نہیں گیا. مسجد میں پڑھنے کا جو ثواب ہے آپ اندازہ کرو، پچھلی امتوں کی نماز مسجد کے بغیر ہوتی نہیں تھی. یعنی مسجد بھر گئی، جو مسجد کے باہر رہا اس کی نماز نہیں ہوگی. ہم کو اللہ نے سہولت دے دی، لیکن مسجد کا جو اجر و ثواب ہے وہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں نماز پڑھنے لگے، قانونی مجبوری تھی. مسجدیں الحمدللہ بند نہیں تھی، 5-7 لوگ 10-20 لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن اکثریت گھروں میں نماز پڑھنے لگی. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے شہر میں ہم لوگوں نے کوشش کر کے مسجدوں کو جاری رکھا. تو ابھی سرکار کی طرف سے چھٹی ملی، ورنہ ہم تو پہلے سے اپنے شہر میں کوشش کر کے باجماعت نماز کا مسجدیں کھلوا دی تھی. ایک جامع مسجد تھی، بازار کی مسجد ہے، علاقے غیر کی مسجد ہے، پابندیاں تھی. جب سرکار کی طرف سے پابندی اٹھ گئی الحمدللہ ہم سب اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں. مجھے جو بات کہنی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کچھ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ گھر میں پڑھ لو، ان کے لیے یہ آج کی گفتگو ہے کہ انہیں اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آنا چاہیے. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اب ہمیں اپنی تمام نمازیں اللہ کے گھر میں پڑھنا چاہیے. یہی اللہ